ملک بھر میں جہاں ڈیجیٹل بینکنگ صارفین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، وہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کی ادائیگیوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ اب کیش کو چھوڑ کر ڈیجیٹل ادائیگی پر زور دینے لگے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل ذرائع سے رقوم کی لین دین میں حجم کے اعتبار سے 57% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مگر ڈیجیٹل پیمنٹ کا بڑھتا رجحان ٹیکس کلیکشن کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہیں سید عظیم شاہ صاحب، جو کہ بزنس ڈیولپمنٹ سے بھی ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ اپنی ایک آئی ٹی کمپنی بھی رن کرتے ہیں۔ السلام علیکم عظیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، یہ ابھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ لوگوں نے اپنا کیش کی بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ کا زیادہ اس کو پریفرنس دینے لگے ہیں، رجحان بڑھ گیا ہے۔ ٹیکس کلیکشن میں اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں جو ٹیکس کٹتا ہے وہ تو ول ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے، تو اس کو ہم مزید کس طرح آگے لے کر چل سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن میں اس میں فائدہ ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہمارا بیک اینڈ پہ ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے لیے آیا کیا ہمارے پاس کچھ ایسا پورٹل یا ایسا سسٹم موجود ہے جس میں ہر انڈیویجول وہاں پر رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی عوام ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ہاؤس ہولڈ ہیں، جو لوگ انکم جنریٹ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ایک پورٹل کے اوپر یونیک آئیڈینٹیفائر کے تھرو رجسٹرڈ کرنا پڑے گا۔ ہر انڈیویجول کے پاس اپنا ایک ٹی ایف این ٹیکس فائل نمبر موجود ہو، اس ٹی ایف این نمبر کے تھرو وہ ٹی ایف این نمبر انٹیگریٹڈ ہوگا بینکنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں دوسری طرف پروموٹ کرنا پڑے گا اور کہ لوگ ریدر دین کیش یوز کریں، وہ بینک کارڈز اور وہ آن لائن ٹرانزیکشنز کریں، بینک کارڈ یوز کریں یا پیپر لیس اکانومی کی طرف آئیں۔ جب ہم پیپر لیس اکانومی کی طرف جائیں گے تو ہماری ہر ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہوگی اور وہ ریکارڈڈ ٹرانزیکشن آٹومیٹکلی سنکرونائزڈ ہو کے ہمارے ٹیکسیشن آفس کے پاس جائے گی۔ ایک بندے نے فار ایگزامپل سال کے 1 لاکھ روپے کمائے مختلف ذرائع سے، اور اگر ان آئیڈیل ورلڈ وہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آن لائن ہوئی ہیں، تو اس 1 لاکھ میں سے فار ایگزامپل اگر اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں 90,000، 10,000 اگر اس نے اپنا بچایا ہے تو اس 10,000 کے اوپر وہ ٹیکس فائل کرے گا۔ اور جس طرح فسکل ایئر کے اندر پوری دنیا میں یہ نظام ہے اور یہ آئی تھنک اٹس مور دین ڈیکیڈ سے یہ چلتا آ رہا ہے، پاکستان میں ابھی تک ہم پیپر اکانومی یوز کر رہے ہیں۔ آپ اپنا ٹیکس ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ابھی تو میں نے آپ کا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو کہ شیئر کیا کہ لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ جتنے بھی یہ چھوٹے دکاندار ہیں، ہول سیلر یا ریٹیلرز، ان کو بھی رجسٹرڈ کیا جائے گا اور ان کی بھی دکان شماری ہوگی، سینسس ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کتنی دکانیں، اور یہ بھی رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ obviously it will take some time، یہ ایک دم تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی رجسٹرڈ ہوں گے تو جب وہ ٹرانزیکشنز کریں گے تو وہ بھی ڈیجیٹلائز ہوں گی۔ بالکل۔ اچھا، سب سے پہلے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب کسی بھی بینک میں جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ہرڈل ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کھولنا، ٹھیک ہے؟ اس میں اس سے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی کا بینک میں جا کے واک ان کر کے بینک اکاؤنٹ کھولنا اٹس ناٹ این ایزی پروسیس۔ اس میں وہ ملٹیپل قسم کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک جو عام آدمی ہے وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی عوام کو پروموٹ کریں کہ وہ بینک اکاؤنٹس کھلوائیں۔ دوسری بات، جب وہ بینک اکاؤنٹس کھلوائیں گے تو ہر بندے کے پاس یہ ایکسیسیبلٹی ہوگی کہ وہ اپنے اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے پے کریں۔ فائنینشیل انکلوژن کی بات ہی کر رہے ہیں بیسکلی کیونکہ دوسری طرف ہمارا سیکیورٹی کا تھریٹ بھی ہے کیش کیری کرنے کے اندر۔ تو اگر ایک بندہ اے ٹی ایم کیری کر رہا ہے اور ٹھیلے والے کے پاس ایک ایف پوس مشین ہے جو کہ ڈیجیٹل اتنی بڑی مشین ہے، وہ اس کو پیسے کیلے کے 100 روپے پے کر رہا ہے، نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ تو ہر ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہوگی، تو بیسکلی اکانومسٹ کو یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ منی کہاں پہ ایوالو ہو رہا ہے۔ نہ ٹھیلے والوں کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ دکانداروں کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے، ایوری ٹرانزیکشن از آن کیش۔ اچھا، ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رجحان آن لائن بزنس کا بڑھ چکا ہے پاکستان میں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا نے جیسے جیسے ایڈوانس ہوا ہے، لوگوں میں مقبول ہوا ہے، ویسے ویسے بزنس کے پیجز اتنے کھل گئے ہیں، لوگوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز کر کے پاکستان سے باہر ایک کمائی کا اچھا ذریعہ بھی اس کو بنا لیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے تبھی اتنا رجحان بڑا ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان میں یہ اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے، فائنینشیل انکلوژن پر کام ہو، ہر چھوٹے بڑے بندے کے پاس سیونگ یا پھر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈز موجود ہوں اور وہ ان کو یوز کرے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ناٹ بینگ سو پازیٹیو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈین ایج ہے وہ 20 سے 22 سال کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دنیا کے اندر ون آف دا ٹاپ کنٹری ہیں جن کی یوتھ
پاپولیٹڈ ہے, وی آر ینگ پیپل, وی وانٹ ٹو یوز ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم اپنی بینکنگ نظام کو آسان بنائیں, دوسری طرف ہم کیش لیس, پیپر لیس اکانومی کو پروموٹ کریں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, ہارڈلی نو ون کیری کیش ان ویسٹرن ورلڈ. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہمارے اکاؤنٹس کھلے ہوں اور ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہو, اور پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ بینیفٹ بھی کرے, جو سب سے زیادہ ٹیکس دے, جو ٹھیلے والا سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز کرے, اس کو سم ریوارڈز بھی ملنا چاہیے. اچھا, چونکہ آپ آبویسلی سرو کر رہے ہیں پاکستان کو بھی اور پاکستان سے باہر بھی, اور انٹرپرینور بھی ہیں, پھر آپ وہاں پر رہتے ہیں, اور ویسٹ میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے آپ لوگ وہاں سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اکانومی بھی ان کی طرح اسٹرانگ ہو. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا. آپ ماشاءاللہ اس کے علاوہ آئی ٹی فرم جیسے کہ میں نے کہا وہ بھی رن کر رہے ہیں, پھر بزنس ڈیولپمنٹ پروفیشنل بھی ہیں, اور آپ نے جس طرح سٹارٹ کیا اور یہاں تک پہنچے ہوں کہ آج کل ہر بچہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ آئی ٹی میں کورسز کرے اور وہ ایڈوانس کورسز لے کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے ظاہر ہے گھر بیٹھے ارن کرے. تو یہ آپ کا سفر کیسا رہا اور کیا مشورہ دیں گے آپ ینگسٹرز کو؟ اچھا, تو سب سے پہلی چیز مشورے کے حساب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیر آر ہیپس نمبر آف اپارچونیٹیز اویلیبل ان دا ورلڈ, اسپیشلی آفٹر کووڈ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں, کیونکہ میں آئی ٹی سیکٹر سے ہوں اینڈ ڈیولپمنٹ سائڈ سے ہوں, تو میں اسی سے ریلیٹڈ رہوں گا. پاکستان کے اندر میں 5 سال بعد پاکستان آیا ہوں, بٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے لے کے ہر جگہ پہ آئی ٹی کی اپارچونیٹیز موجود ہیں. ابھی جو صاحب ریٹ لسٹ کی بات کر رہے تھے, اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. اگر کمشنر کراچی ایک فیس بک کا پیج بنائیں آفیشیل, اور اس کے اوپر اپنی ریٹ لسٹ کو پبلش کریں اور وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ لگائیں, تو ریٹ لسٹ میں نے اپنی لائف میں یہاں پہ نہیں دیکھی. ایک عام کنزیومر نے کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر کبھی ریٹ لسٹ نہیں دیکھی, تو ہمیں پرائسز ہی نہیں پتہ ہوتے, ٹھیک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ریٹ لسٹ کو اویلیبل کرنا چاہیے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر. بالکل, یہ بڑا اچھا مشورہ دیا تاکہ ہر اینڈ اٹس پریٹی نارمل. 10 سال کے بچے پاکستان میں بیٹھ کے فیس بک پیج چلا رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ فیس بک مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور پیج کو پروموٹ کیسے کرنا ہے. لیکن یہاں پہ عظیم صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر وہ دیکھ بھی لے گا ریٹ لسٹ, اور وہ اگر ایک دکاندار سے بحث کرے گا کہ بتاؤ تم اس ریٹ میں کیوں دے رہے ہو, تو وہ سبھی دکانداروں نے آپس میں مل کے وہ ریٹ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ جس کو لینا ہوگا وہ لے لے گا, اور ان کی مجبوری ہوگی لینا. بالکل ایسے ہی ہے. مگر اگر میں بہت زیادہ پازیٹیو ہو رہا ہوں, مگر اگر ایک ٹھیلے والے کے پاس 100 میں سے 40 بندے جا کے ریٹ لسٹ کا سوال کریں گے, تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی شرمندگی محسوس ہوگی. تو اس طرح ہمارا پہلے تو ہمیں سسٹم بنانا ہے, پھر ہم مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو ابھی تو ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے, تو ریٹ لسٹ کا تو سمپل یہ سولوشن اویلیبل ہے. میں یوتھ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا, جیسے میری جرنی تھی, میں نے ہمدرد یونیورسٹی سے BBA کیا, اینڈ میں مارکیٹنگ اینڈ سیلز میں تھا ہمیشہ. جب میں آسٹریلیا گیا تو میں نے یہ ریئلائز کیا, اس وقت پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کا اتنا رجحان نہیں تھا. میں MBA کرنے آسٹریلیا گیا, اور میں نے ریئلائز کیا کہ MBA کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمیں وہ ایجوکیشن لینی چاہیے. آپ نے MBA کیا یا ڈراپ کر دیا؟ نہیں, میں نے MBA ڈراپ کیا. میں نے پہلا سیمسٹر پڑھا, I paid more than $20,000 from my pocket, اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز آف سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ JI. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, پاکستان کتنا پیچھے ہے, اینڈ واٹ نیو تھنگز آر کمنگ. تو ابھی پاکستان میں بیٹھے بڑے لمیٹڈ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ جنریٹیو AI کیا کام کرنے والی ہے. اینڈ اٹس مائنڈ بلوئنگ تھنگ. آئی ہیو مینی ایگزامپلس جہاں پہ فار ایگزامپل اگر کوئی کینسر کی رپورٹ ہے تو آپ کو ڈاکٹر اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ AI پہ وہ اسکین کریں رپورٹ, اور وہ آپ کو ایک پیراگراف کے اندر سب بتا دے گا کہ اس پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے, اس پیشنٹ کے کیا ڈیزیز ہیں, اور اس پیشنٹ کو کیا کیا اسٹیپس کرنے چاہیے جہاں پہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دس از ون ایگزامپل. ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اپنا ٹریفک کا نظام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ٹھیک کر سکتے ہیں, روڈ میپ کے تھرو, کہ ہمیں کون سے رولز فالو کرنے چاہیے اور ان کو ہم امپلیمنٹ کریں. اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر ہے. مجھے یاد ہے میری یونیورسٹی کے اندر 6 مہینے ٹیچرز لگاتے تھے اور ایک کریکولم بناتے تھے. آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کپل آف آورس کے اندر پورے کریکولم. ساری باتیں ہم بڑی امیزنگ بتا رہے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ریولوشنری جو ہے وہ AI کے ریزلٹس ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ دیکھیے عظیم, صرف آپ نہیں ہیں, ایسے کئی بچے ہیں, ایکسپرٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں, جو کہ باہر سرو کر رہے ہیں, اور جب پاکستان آتے ہیں ہم انہیں ایز اے گیسٹ بھی بلاتے ہیں. اب وہاں اور یہاں میں جو ڈفرینس ہے وہ تو بیان کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان ساری پالیسیز کو, ان ساری حکمت عملی اسٹریٹجیز کو ہم کیوں نہیں فالو کر پا رہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کروں
تو ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, لیٹس سے پاکستان کمپیوٹر سوسائٹی, ٹھیک ہے, وہ ادارہ انفارمیشن منسٹری سے رجسٹرڈ ہو اور پاکستان میں ہر انٹرسٹ لینے والا ٹیکنالوجی کا انڈیویجول وہاں پہ رجسٹرڈ ہو. وہ ادارہ ٹیکنالوجی کے اندر کام کرے اور پروموٹ کرے ٹیکنالوجی کو. جب ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ, بیسکلی پاکستان میں ہوتا یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے. وی ڈونٹ نو دا روڈس, وی ڈونٹ نو دا پاتھ ویز. تو پاکستان کے اندر ایک اگر ایسا ادارہ ہو, پی سی ایس ہو, پاکستان کمپیوٹر سوسائٹی واٹ ایور, جس میں ایسے انڈیویجولز بیٹھے ہوں جو ریئل لائف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چیمپئنز ہوں اور وہ پروموٹ کریں. 5.8 ٹریلین ڈالر کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے اور پاکستان کا کنٹریبیوشن $3 بلین ہے. پوری یوتھ جو ہے ہماری وہ فال کرتی ہے 20 سے 25 سال کی ایج کے اندر, اور دنیا کی پاپولیشن 30 سے 40 سال کی ایج کے اندر ہے. 0.1% بھی ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر. کتنا انفارچونیٹ ہے. بالکل. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ایون میرے ریلیٹیوز کے اندر بچے ہیں جو ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتے ہیں, جو ڈیولپمنٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی روٹس, دے ڈونٹ ہیو اینی پاتھ ویز, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ انٹرنشپ. ہاں, آئی کین گائیڈ دیم ٹو گیٹ ان ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ. کیگل ایک پلیٹ فارم ہے, آپ وہاں جائیں, اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر آپ یہ ہے کہ راستے بہت سارے ہیں, وہ بہتر گائیڈ کرنے والا آپ کو مل جائے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن حکومتی سطح پر اس پر بہت سارا کام ہونا باقی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ اللہ کرے کہ وہ کریں. بہت شکریہ عظیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.